علی تم اپنے کزن کو لے کر بھاگ جاؤ، مجھے 3 گولیاں لگی ہیں، شاید میں ریکور نہ کر سکوں، لیکن اس سے صرف 1 گولی لگی ہے اور اس کے چانسز ہیں کہ یہ بچ جائے گا۔ یہ الفاظ ہیں ناظرین کرام کشمیری کے، جو کہ وہاں پر گولیاں، نہتے کشمیری اس وقت گولیاں کھا رہے ہیں۔ اور یہ جو الفاظ، جو فگر میں آپ کو دوں گا، یہ میری زبانی نہیں ہوگا، بلکہ میں انٹرنیشنل میڈیا کو اور جرنلسٹ کو کوٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو ایگزیکٹ فگر بتاؤں گا، تاکہ کل کلا اگر کوئی بات پوچھی جائے، سورسز پوچھے جائیں، تو پہلے ہی میں اپنی اس ویڈیو میں سورسز بتاؤں گا، کیونکہ اس وقت کشمیر کی جو سچویشن ہے ناظرین کرام، ہارڈ سٹیٹ کا جو لقب دیا گیا تھا، ایگزیکٹ ہارڈ سٹیٹ اپنا اسی طریقے سے سخت دل کے ساتھ جو ہے یہ رویہ اپنا رہی ہے، اپنے ہی لوگوں کے خلاف، اپنے ہی لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی وہاں پر فیسلٹی نہیں ہے، اور کافی تقریباً مہینے سے زائد ہونے والا ہے، اور انٹرنیٹ بند ہے مکمل طور پر کشمیر میں، اور یہ وہاں پر سچویشن ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، انتہائی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں کشمیر سے، انتہائی افسوسناک۔ وہی خبریں آ رہی ہیں جو کہ 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف جب پروٹیسٹ کرنے آئی تھی اسلام آباد، اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا، اسی طرح کی خبریں اب اس وقت کشمیر سے آ رہی ہیں۔ وہی خبریں آ رہی ہیں جو کہ مرید کے میں اس سے پہلے جو ہے وہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا، اسی طرز کی خبریں اب آ رہی ہیں اس وقت کشمیر سے۔ کشمیر بھی کون سا، وہ کشمیر جو ہمارا حصہ ہے، جو ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کشمیر سے ایسی ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اگر جموں کشمیر جہاں پر انڈیا کا تسلط ہے وہاں سے خبریں آتی تو ہم پھر بھی کہہ لیتے، مان لیتے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مدعا یہی ہے کہ انڈیا ہمیشہ سے جموں کشمیر کے لوگوں پر ظلم کرتا آیا ہے۔ لیکن یہ کب سے ہو گیا ہے کہ آزاد کشمیر میں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے لگے؟ ہارڈ سٹیٹ کب ہمیں سامنے نظر آئی؟ ہارڈ سٹیٹ تب ہمیں سامنے نظر آئی جب مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، جب یہ آل شریف خاندان اقتدار میں آیا، اسی وقت انہوں نے سافٹ سٹیٹ کو ہارڈ سٹیٹ میں کنورٹ کیا، اور ان کی وجہ سے اب تک سینکڑوں درجنوں افراد ہیں جو کہ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ اگر ہم گننا شروع کریں تو پھر ہمیں ماڈل ٹاؤن بھی نظر آتا ہے انہی کے دور میں، ہمیں حامد میر پر جب گولی چلائی گئی وہ بھی انہی کے دور میں، 2014 میں جب نواز شریف خود اس وقت پرائم منسٹر تھے، ارشد شریف کی شہادت ہوتی ہے انہی کے دور میں، پی ڈی ایم، اور اس وقت شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم تھے۔ اس کے بعد مرید کے میں انہی کے دور میں مریم نواز وزیر اعلیٰ تھی، 26 نومبر انہی کے دور میں شہباز شریف وزیر اعظم تھے، اور اب صرف اور صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے آزاد کشمیر میں اس وقت خون کی ہولی کا جو سما ہے، جو کھیل ہے، وہ وہاں پر اس وقت رچایا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو چیز وہ ہے کہ وہاں پر اس سب ہونے کے باوجود، لوگوں کی لاشیں گرنے کے باوجود، مسلم لیگ نواز جشن منا رہی ہے۔ مریم نواز اپنے ٹویٹر کے ہینڈل سے جشن کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں کر رہی۔ جب ارشد شریف کی شہادت ہوئی اس وقت ان کے جو ڈیڈ باڈی ہے تابوت میں منگوائی گئی، اور اس تابوت کی تصویر لگا کر بھی انہوں نے اس وقت بھی اسی طرح کا رویہ اپنایا تھا۔ جب ارشد شریف کی شہید ہونے کی خبر آئی اس وقت لندن میں بیٹھ کر یہ خاندان کیک کاٹ رہا تھا، اور اب اس وقت جس وقت راولہ کوٹ خون میں نہ آ چکا ہے، اس وقت یہ خاندان جشن منا رہا ہے کہ ہم نے وہاں پر الیکشن جیت لیا۔ اور کون سا الیکشن؟ وہ الیکشن جس میں پی ٹی آئی کا بائیکاٹ، پبلک کا بائیکاٹ، اور ان کے بقول جو ان کے نمبر سے اس کے مطابق 40% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہوا، یعنی کہ لوگ نکلے۔ 100 میں سے صرف 40% لوگ نکلے۔ ان 60% لوگوں کا کیا جو کہ نکلے ہی نہیں، جنہوں نے نکل کر ووٹ نہیں ڈالے؟ کیا میجورٹی از اتھارٹی ہم لوگ اکثر سنتے ہیں، میجورٹی کا فیصلہ مانا جانا تھا یا مائنورٹی کا یا 40% کا مانا جانا تھا؟ لیکن اس کے باوجود یہ جشن منا رہے ہیں اس وقت کہ ہم الیکشن ون کر چکے ہیں۔ اب ذرا خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ الجزیرہ کی سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق ایٹ لیسٹ اب تک جو ہے 20 افراد جو ہے وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور ان میں کچھ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور وہاں پر مظاہرین بھی شامل ہیں۔ یہ 20 وہ فگرز ہیں جو کہ اب تک صرف سامنے آ سکے ہیں، ہو سکتا ہے فگرز اس سے بھی زیادہ ہوں، لیکن الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 20 تقریباً کم از کم 20 افراد ہیں جو کہ اس وقت شہید ہوئے ہیں راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اعزاز سید، دیگر صحافی، وہ بھی اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ بہت ہی خوفناک وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، اور ان کے مطابق بھی 19 سے 20 کا فگر ہے جو کہ وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ اتنے جو ہے وہاں پر شہادتیں ہو چکی ہیں، وہاں پر اسٹریٹ فائر مارے گئے۔
وہاں پر شیلنگ کی گئی, وہاں پر لاٹھی چارج کیا گیا, سب کچھ اسٹیٹ اس وقت کر رہی ہے, اور اسٹیٹ اپنا ہارڈ اسٹیٹ کا جو رول ہے اس کو اس وقت فالو کر رہی ہے. لیکن انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر ہمارا حصہ ہے, پاکستان کا حصہ ہے. آزاد کشمیر, بلوچستان, ان تمام ایریاز میں یا کے پی کے میں, جہاں پر اگر آپ کو کے پی کے میں وزیرستان جہاں پر اس وقت طالبان ہے, وہاں پر آپ اسٹیٹ ہارڈ اسٹیٹ کا نعرہ لگاتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ بی ایل اے کے خلاف نعرہ لگائیں گے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہمیں مسئلہ تب ہوگا جب آپ عام سویلین کے خلاف یہ نعرہ لگائیں گے. آپ آزاد کشمیر میں اس وقت جو وہاں پر مظاہرین ہیں ان کے خلاف یہ نعرہ لگا کر جو ہے اس طرح سے آپ اسلحہ لے کر, آپ ڈنڈے لے کر, شیلنگ لے کے جو وہ گنز ہیں وہ لے کر آپ ان پر حملہ آور ہوں گے. جب آپ مریدکے میں حملہ آور ہوں گے, جب آپ اسلام آباد میں کوئی اگر جماعت احتجاج کرنے کے لیے آتی ہے ان پر حملہ آور ہوں گے, جب آپ لاہور میں ماڈل ٹاؤن جیسے اگر کوئی احتجاج کے لیے نکلتے ہیں ان پر حملہ آور ہوں گے, تو سوالات کھڑے ہوں گے, اور سوالات کا پھر جواب بھی لیا جائے گا, اور جواب عوام لے سکتی ہے. اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے. اگر انڈیا میں کاکروچ جنتا پارٹی نکل سکتی ہے, جنتر منتر والے جو اپنا مطالبات منوا سکتے ہیں, بنگلہ دیش میں اگر لوگ نکل سکتے ہیں, حسینہ واجد کو گھر بھیج سکتے ہیں, نیپال میں نکل سکتے ہیں, سری لنکن جو پریزیڈنٹ تھا اس کو بھگا سکتے ہیں, وہاں پر نکل سکتے ہیں, تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ لوگ پھر پاکستان میں بھی نکلیں, کیونکہ یہ سب ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں. اور اس سے پہلے ایران میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں امام خمینی کو کس طرح سے جو ہے لوگوں کی وجہ سے امام خمینی واپس آئے, اور اس وقت کے ان کے صدر کو کس طرح سے بھاگنا پڑا. یہ سب کچھ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ہارڈ اسٹیٹ کا نعرہ لگا کر لوگوں کو اپنے خلاف کریں, آپ پیار محبت کا نعرہ لگائیں, آپ سافٹ اسٹیٹ کا نعرہ لگائیں, آپ کم از کم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آزادانہ فیصلے کرنے دیں, اور آزادانہ فیصلوں سے آزاد الیکشن کروائیں. جمہوریت جب تک یہاں پر جمہوریت کی داغ بیل نہیں ڈالیں گے تب تک لوگ اسی طرح سے نکلتے رہیں گے, اور تب تک یہ جو کچھ بھی خون کیا جا رہا ہے, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, یہ سب کچھ آپ کے گردنوں پر ہوگا. اس کا جواب آپ کو یہاں بھی دینا پڑے گا, وہاں بھی دینا پڑے گا.